وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اللہ کا وہ کلام ہے کہ جب وہ دنیا میں آیا اور جب انقلاب بپا ہوا، لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، تو اس وقت مشرکین مکہ میں ہلچل مچ گئی کہ یہ تو وہ کتاب ہے، وہ کلام ہے، اس کو سن کر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت کی جو پارلیمنٹ تھی اس میں بیٹھ کر ان لوگوں نے میٹنگ کی، اور اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کر صدر جس کو بنایا گیا اس کا نام تھا ولید ابن المغیرہ۔ ولید ابن المغیرہ کو صدر بنایا گیا اور پارلیمنٹ کے سارے ممبر بیٹھ گئے، ہر ایک سے رائے لی جا رہی ہے، بتاؤ قرآن کو مٹانے کے لیے تمہاری کیا رائے ہے، قرآن کو ختم کرنے کے لیے تمہاری کیا رائے ہے؟ لوگ مختلف رائے پیش کر رہے ہیں، لیکن ولید ابن المغیرہ ہر ایک کی رائے کو کاٹ رہا ہے، جب ابو جہل نے دیکھا کہ ولید ابن المغیرہ ہر ایک کی رائے کو کاٹ رہا ہے، تو پھر کہا کہ ولید تم ہی بتاؤ کہ کیا کہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تمہاری کیا رائے ہے قرآن مجید کو ختم کرنے کے لیے؟ تو اس نے یہ کہا ایک کام کرو، قرآن مجید کو جادو کہو اور محمد کو جادوگر کہو۔ جب یہ بات ہم پھیلائیں گے تو لوگ قرآن مجید سے دور ہو جائیں گے۔ تو ابو جہل نے اور اس وقت کے بڑے بڑے لوگ، عاص بن وائل، عتبہ، بڑے بڑے لوگوں نے کہا بات تو تیری صحیح ہے، لیکن اس کو پھیلائیں گے کیسے؟ اس زمانے میں تو میڈیا تو تھا نہیں، پھیلانے کی شکل کیا ہوگی؟ تو سنیے، پھیلانے کی یہ شکل تجویز ہوئی کہ جب حج کا زمانہ آئے تو حج کے زمانے کے وقت ہمارے نوجوان بھیج دیے جائے، جب حاجی حج کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہو تو اسی وقت داخل ہوتے ہی نوجوان لوگوں کے کانوں میں یہ بات ڈال دے کہ دیکھو جو محمد ہے وہ جادوگر ہے، وہ ساحر ہے، اور جو کلام پیش کر رہا ہے وہ جادو ہے۔ اس کی رائے پر عمل ہوا، نوجوانوں کو بھیج دیا گیا، حج کا زمانہ آیا۔ اب یہ نوجوان جب بھی کوئی آتا ہے اس کے کانوں میں بات ڈالتے ہیں، دیکھو یہاں ایک محمد ہے جو جادوگر ہے، جو کلام پیش کرتا ہے، جادو ہے۔ اللہ کا نظام دیکھیے، باطل قرآن کو مٹانے پر تلا ہوا ہے، میرے اللہ کا نظام دیکھیے۔ نظام یہ ہوا کہ جب لوگوں سے یہ کہا گیا کہ یہ محمد جادوگر ہے، تو آپ نے سنا ہوگا کہ انسان لالچی ہوتا ہے اس چیز کا جس چیز سے اس کو روکا جائے۔ جیسے ہی روکا گیا تو لالچ پیدا ہوئی کہ نہیں، اب تو محمد سے ملنا چاہیے، اب تو وہ کلام سننا چاہیے۔ اب تک تو قرآن سے بہت دور تھے، لیکن جب انہوں نے پھیلایا تو اب لوگ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور قرآن مجید کو سنا۔ تو وہ لوگ جو کبھی قرآن نہیں سن سکتے تھے، انہوں نے اس بہانے سے قرآن کو سنا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ قرآن مجید 29ویں پارے میں سورہ مدثر میں اس کا تذکرہ کر کے ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ قیامت تک قرآن کے مٹانے کی اسکیمیں بنے گی، قرآن کو مٹایا جائے گا، لیکن یاد رکھنا جن ذرائع سے، جن وسائل سے قرآن کو مٹانے کی باطل کوشش کرے گا، اللہ انہی وسائل کو اسلام کے پھیلانے کا اور قرآن کو پھیلانے کا ذریعہ بنائیں گے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں، اس ملک میں قرآن کے ایک حکم پر حملہ ہوا، 3 طلاق پر حملہ ہوا، اس کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا، لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر، قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر، کہ جب سوشل میڈیا کا استعمال ہوا تو وہ لوگ جو اسلام کی اس خوبی سے واقف نہیں تھے، جن کو معلوم نہیں تھا کہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، جب انہوں نے سوشل میڈیا پر اسلام کی اس خوبی کو سنا، وہ بہت سے لوگوں نے اتنا تو یقین کر لیا کہ اسلام بہترین مذہب ہے۔ اس لیے قرآن مجید اگر باطل اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی باطل ہی کے ذریعے اس کو پھیلائے گا۔ اس لیے ابھی ایک طالب علم نے 24ویں پارے کی آیت پڑھی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ باطل کی اسکیموں میں سے ایک اسکیم یہ بھی تھی کہ جب قرآن پڑھا جائے
تو شور کرو تاکہ قرآن کی آواز دب جائے، لوگوں تک قرآن کی آواز نہ پہنچے. یہ اس زمانے کے اعتبار سے قرآن نے کہا، لیکن آج کے زمانے میں میوزک کو عام کر دیا گیا تاکہ قرآن کی آواز دب جائے اور میوزک عام ہو جائے. باطل مختلف اسکیموں کے ذریعے سے قرآن کو دبانے کی کوشش کرے گا. لیکن یاد رکھو نوجوانوں، ہم تراویح کے وقت جب امام صاحب تراویح کے وقت قرآن پڑھتے ہیں، نوجوان پیچھے بیٹھ کر شور کرتے ہیں. میں ان نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، قرآن آگے کہہ رہا ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے وقت شور کرتے ہیں، اور اس میں علماء بھی ملوث ہے، یاد رکھیے علماء بھی ملوث ہے. قرآن پڑھا جاتا ہے اور پیچھے باتیں ہوتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے ذالک جزاء اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد. کہہ دو یہ اللہ کے دشمن ہے اور ان کے لیے سزا جہنم ہے. معمولی سمجھتے ہم اللہ کے کلام کو، ہمارا دل کالا ہو گیا ہے، اس لیے ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور میں شور کر رہا ہوں. یہ تو باطل کی سازش تھی، اس کی اسکیم تھی کہ قرآن پڑھا جائے تو شور کرو. میں عالم ہو کر اور میں ایک مسلمان ہو کر قرآن کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہا ہوں. ناشعوری میں غیر محسوس طریقے پر کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہوں میں. ہمارا دل واقعتاً کالا ہو چکا ہے، محسوس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے.